میرا نام عمر ہے، میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میرا بھائی آپ کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو صحت و عافیت دے۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے جس کو ثواب بخشیں گے بخش سکتے ہیں۔ میرے والد کا گردوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے آتا ہے، جب وہ جہاز میں ہوتا ہے مسافر ہوگا، بالکل مسافر ہوگا، گھر کے حدود سے نکلنے کے بعد مسافر ہے۔ محمد علی اکبر ملتان سے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ عمر فاروق جامپور سے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کے والدین گمراہ کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد دانش کو اپنا فرما بردار بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے اور ڈاکٹری میں کامیاب کرے۔ مجھ سے جب میں تہجد میں یا تشہد میں بیٹھتا ہوں تو غلطی سے میرے منہ سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، نہ کیا کرے، کوشش کیا کرے، کیونکہ تحیات میں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ بہرحال میرا بھائی، والدین کی ناراضگی جو ہے وہ جہنم کا ذریعہ ہے، اور والدین کی رضا جو ہے وہ جنت کا ذریعہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو حاصل کرو۔ میری زمین گاؤں کے ساتھ ہے، متبادل زمین اور پیسے دینے کے باوجود راستہ روکا ہوا ہے انہوں نے، اللہ کرے راستے کھل جائیں۔ جو لوگ یہاں دیکھا ہے ہم نے کہ قرآن کو نیچے رکھ لیتے ہیں، وہ نیچے نہیں رکھتے، قرآن کی جلد نہیں ہے تو قرآن کی جلد پہ رکھتے ہیں، نیچے کہاں رکھا ہے؟ لیکن ادب یہی ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حرم پاک میں اور ارد گرد جو مسجدیں ہیں، لوگ نمازی کے آگے گزر جاتے، اللہ ہدایت دے۔ ایک تو میرے بھائی، ایک یہ بات یاد رکھے، اور ایک یہ ہے کہ مثلا ہم نماز میں کھڑے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پہلے اس کو پورا کرو، یہ خالی رہنے دو، پیچھے والا پھر یہاں آ جائے گا۔ اگر آگے خالی پڑی رہے اور تم پیچھے کھڑے رہو تو بڑا گناہ ہے۔ امام مہدی کب آئیں گے اللہ عالم، لیکن آئیں گے۔ بارہ گزارش یہ ہے کہ اگر مقتدی امام سے آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہاں جو امام ہیں گویا کہ وہ ایک الگ حصے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آگے باقاعدہ دیواریں ہیں، سترا ہے سب کو، ان کے آگے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ سیاسی علماء کو برا بھلا کہتے اللہ ہدایت دے۔ عورتوں کو اگر لیکوریا کی تکلیف ہے، ہاں لیکوریا کی تکلیف میں وہ پیمپر وغیرہ استعمال کرے، ورنہ استنجا بھی کرے گی یا وضو کرے گی۔ عورت بغیر محرم کے حج پہ نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی عورت عدت پوری نہ کرے، توبہ بھی کرے اور دوبارہ عدت پوری کرے۔ میرے بیٹے کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، اللہ اسے برے قوموں سے اور برے دوستوں سے بچائے۔ میرا نام محمد ہے، میں قطر سے ہوں، میرا بھانجا کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی، اللہ اس کو صحت دے، صالحہ بنائے۔ میرا کراچی سے تعلق ہے، عمر 30 سال ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اللہ آسان کرے۔ اور میری داڑھی بھی ابھی نہیں نکلی، اللہ کرے آپ کو داڑھی بھی سنت کے مطابق مل جائے۔ لاہور کے ایک مشہور دینی ادارے جامعہ عثمانیہ، جامع مسجد آسٹریلیا کے محتمم ڈاکٹر حافظ سلیم صاحب بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
میرے بہنوئی گھریلو مسائل میں پریشان ہیں، ان سے کہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ اگر ہم یہاں ہیں، نماز جماعت سے ہماری رہ جائے، بعد میں پڑھنی پڑے تو قصر پڑھو گے۔ ہم گناہ کی زندگی گزار کے یہاں آئے، میرا بھائی کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ انبیاء کے ماں سوا ہر آدمی گناہ گار، کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ لوگ کعبہ شریف کو چیزیں لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ میری امی نے حج کیا تھا، کنکریاں خود نہیں ماری، میرے والد نے ان کی طرف سے ماری تھی، جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ نکاح جو ہے نا ایک وقت مقرر کر کے 2 دن 3 دن یہ منع ہے۔ حلالے کا منع یہ نہیں ہوتا، حلالہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، پھر اس کی مرضی آئے تو طلاق دے۔ اگر آپ نے طائف گئے واپس آئے عمرہ نہیں کیا تو آپ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر کسی کام کی وجہ سے جدے جائیں تو جدے سے واپسی پر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حالت سفر میں نمازیں جمع ہونا بھی جائز ہے، اور قصر تو ہوگی، لیکن اس جمع کا فرق ہے۔ حنابلہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی چاہے، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ ملائیں، مغرب کو عشاء کے ساتھ، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جمع کرو، لیکن اس طرح جمع کرے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھیں، تاکہ ظہر پڑھیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے عصر پڑھ لیں، تو اپنے وقت میں نماز ہوگی اور جمع بھی ہوگی، چونکہ قرآن ہے ان الصلاۃ کانت موقوتا، کتاباً موقوتا، موقوت تعیین سے ہے، اور یہ اشتراک ہے جو تعیین کے خلاف ہے۔ اسلامی بینک میں نوکری کریں، بالکل کریں۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، ایک کے لیے ایک کریں گے۔ چار چکر مکمل ہونے کے بعد عورت کو حیض آیا اور وہ نکل گئی حرم سے، احرام کی حالت میں تھی، 10 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صفا مروہ تو کر سکتی تھی حیض کی حالت میں، اس نے صفا مروہ کر لیا، بال کاٹے، عمرہ ہو گیا، بالکل ہو گیا، چونکہ کعبے کے بھی تو 4 چکر کر چکی تھی نا، اکثر چکر ہو جائیں تو گویا طواف مکمل ہو گیا۔ اللہ سب کو بیماروں کو شفا دے۔ یہ پہلے ہو چکا ہے بھائی۔ میں نے عمرہ کیا، طواف صفا مروہ کی، اس کے بعد احرام کھول دیا، حلق بعد میں، کتنی دیر بعد حلق کرا ہے؟ تھوڑی دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے سے کوئی دم نہیں، اگر 1-2 دن گزر گئے ہیں پھر دم ہے۔ ماں باپ کے پاؤں چومنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا ادب کیا کرو، پاؤں چومنا منع ہے۔ عورت اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، خاوند کو ذبح کر سکتی ہے، تو بکری کو ذبح کرنا کیا مشکل ہے؟ بالکل جائز ہے جناب۔ میں عرب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلے سوچ لو اتنا مال ہے؟ یہ تو سفید ہاتھی گھر میں باندھنے والی بات ہے۔ وہ تو ایک وقت میں غسل پر اپنا 150-200 ریال کا پرفیوم خرچ کرتی ہیں۔ اتنا مال ہے تو پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں۔ اگر 2 آدمیوں نے اکٹھے عمرہ کیا، صفا مروہ کر لی،
تو آپ بھی ایک دوسرے کے سر مڑ سکتے ہیں، ہاں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ اگر قرضہ ہے تو ادائیگی کے لیے استغفار زیادہ کریں، استغفار جتنا پڑھو گے اتنا جلدی انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ میرے بچوں کو اور مجھے الرجی ہے، اللہ شفا دے۔ غیر محرم عمرے کے عورتیں عمرے کے لیے آتی ہیں، بہرحال اللہ کرے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہیں، توبہ کریں۔ محمد اکرام ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ پہلے ہو چکا ہے بھائی۔ بہرحال آپ عمان سے آتے ہیں، اگر وہ لوگ جمع کرتے ہیں ظہر اثر کو تو کٹھے پڑھ لیا کرے، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں۔ محمد معاویہ، میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں علم پڑھا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ عورتیں اگر اپنے رہائش پہ نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں بھی امام کے آگے نہ نماز پڑھیں، بغیر تقلید پہ میرا بھائی گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ لازمی بات ہے کہ آدمی کسی نہ کسی امام کی تقلید ہی کرے گا۔ ہم پشاور سے آئے ہیں اور آپ سے علم حدیث کی سند لینا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد آ جائیں، انشاءاللہ میں دوں گا۔ رشید بھائی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بینک سے مجبوری میں قرضہ لے لیا، اب تو سود دے کے جان چھڑاؤ، آئندہ توبہ کرو۔ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، پیروں سے معذور ہے، اللہ قادر ہے اس کو صحت دے دے۔ 21 دن کے لیے آیا ہوں، کتنی مرتبہ عمرہ کروں؟ نہ کرو، کوئی ایک ہی کافی ہے، کرنا چاہو تو روز کرو، یہ تمہاری اپنی ہمت پہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کی دعائیں منظور فرما، یا اللہ سب کے دامن اور جھولیاں رحمت سے بھر دے، کسی کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہ کروا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين وجميع أعداء الدين يا قوي يا عزيز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔